الرحمن الرحیم۔ صدر مملکت، آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا آغاز کیا جائے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں محترم قاری احسان اللہ کاکڑ صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن کریم فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کو جو خوف لاحق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا۔ بس وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر مملکت، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ نامزد وفاقی وزراء سے ان کے عہدے کا حلف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. Faith and allegiance to Pakistan. That as Federal Minister, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law, and always in the interests of sovereignty, integrity, solidity, well-being and prosperity of Pakistan. That I will strive to preserve the Islamic ideology which is the basis of the creation of Pakistan. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. that I will preserve, protect and defend the Constitution
of the Islamic Republic of Pakistan, and that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will, and that I will not directly or indirectly communicate or reveal any person, any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Federal Minister, except as may be required for due discharge of my duties as Federal Minister, or as may be specially permitted by the Prime Minister. May Almighty help and guide you. Ameen. what about you? ایوان صدر میں تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، حلف برداری کی یہ تقریب ہے۔ وفاقی کابینہ میں توسیع کا معاملہ، نئے کابینہ ارکان اب جو ہوں گے ان میں 13 وفاقی وزراء ہیں، 11 وزرائے مملکت ہیں اور 3 مشیر بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے عہدوں کا حلف لیا ہے۔ وفاقی کابینہ کہ ہم آپ کو ایوان صدر میں تقریب حلف برداری کے مناظر دکھا رہے ہیں۔ بالکل، وفاقی کابینہ میں توسیع، ایوان صدر میں تقریب حلف برداری ہوئی۔ کابینہ ارکان میں 13 وفاقی وزراء، 11 وزرائے مملکت، 3 مشیر شامل ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وفاقی کابینہ ارکان سے حلف لیا، جس کے مناظر ہم نے آپ کو اب سے کچھ دیر پہلے دکھائے۔ وفاقی کابینہ میں توسیع، ایوان صدر میں تقریب حلف برداری سجائی گئی اور کابینہ ارکان میں 13 وفاقی وزراء شامل ہیں، 11 وزرائے مملکت، 3 مشیر شامل ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وفاقی کابینہ ارکان سے حلف لیا۔ وفاقی کابینہ میں توسیع، ایوان صدر میں تقریب حلف برداری سجائی گئی اور اس سلسلے میں انتظامات بھی کیے گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کابینہ ارکان سے اس موقع پر حلف بھی لیا۔ تقریب کا آغاز ہوا تھا تلاوت قرآن پاک سے اور اب اس کے بعد میں حلف برداری کی تقریب آلموسٹ یہاں پر ہو چکی ہے، حلف اٹھائے جا چکے ہیں۔ آپ اراکین کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت کچھ دستخط بھی کیے جا رہے ہیں، کچھ کاغذی کارروائی بھی ہے کہ جس کو عمل میں لایا جا رہا ہے۔ وفاقی کابینہ میں توسیع، ایوان صدر میں تقریب حلف برداری کا اہتمام کیا گیا۔ کابینہ ارکان یہاں پر ہیں، وفاقی وزراء ہیں اور وزرائے مملکت بھی ان میں شامل ہیں، مشیر بھی ان میں شامل ہیں۔ یہاں پر حلف برداری کی تقریب ہوئی، چند لمحات پہلے ہی کی یہ بات ہے۔ کن کن عہدیداروں نے یہاں پر اکٹھا ہو کے حلف اٹھایا، ان کی تفصیل بھی تھوڑی سی سامنے آئی ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی بالکل، حنیف عباسی، معین وٹو، رانا مبشر، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف وفاقی وزیر بن گئے۔ رضا حیات حراج، طارق فضل، شیزہ فاطمہ بھی وفاقی وزیر کا حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ جنید انور، خالد حسین مکسی، عمران احمد شاہ بھی نئے وفاقی وزراء میں شامل ہیں۔ وزرائے مملکت میں بیرسٹر عقیل ملک رشید، ارمغان سجانی، کھیلداس، طلال چودھری بھی شامل ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بلال اظہر کیانی، ڈاکٹر مختار، شجرا منصب، اون چودھری وزیر مملکت بن گئے۔ مشیروں میں محمد علی، توقیر شاہ اور پرویز خٹک شامل ہیں۔ وفاقی کابینہ میں توسیع، ایوان صدر میں تقریب حلف برداری سجائی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وفاقی کابینہ کے ارکان سے حلف لیا۔ حنیف عباسی، معین وٹو، رانا مبشر، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف وفاقی وزیر بن گئے۔ رضا حیات حراج، طارق فضل، شیزہ فاطمہ نے بھی وفاقی وزیر کا حلف لیا۔ جنید انوار، خالد حسین مکسی، عمران احمد شاہ بھی وفاقی وزراء بن گئے ہیں۔ وزرائے مملکت میں بیرسٹر عقیل ملک رشید، ارمغان سبحانی، کھیلداس، طلال چودھری بھی شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan that as Minister of State
I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and law, and always in the interests of sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. That I will preserve the Islamic ideology, which is the basis of the creation of Pakistan. That I will not allow my personal interests to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. That in all circumstances I will do right in all manner of people according to law, without fear or favor or affection or ill will. And that I will do directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister of State, except as may be required for the due discharge of my duties as Minister of State, or as may be specially permitted by the Prime Minister. May Almighty help and guide you all. Amen. वफाकी काबीना में तौसीए वाले सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी। इससे पहले एक मरहला था और ये दूसरा मरहला है कि जिसमें हल्फ बर्दारी यहाँ पर की गई है। हल्फ उठाए हैं वफाकी वज़रा ने पहले और फिर अब उसके बाद में दीगर वज़रा हैं। वज़रा मुमलिकत, वफाकी वज़रा और मुशीर मुख्तलिफ मरहलों में हल्फ बर्दारी हो रही है, इनसे हल्फ लिए जा रहे हैं। ऐवान सदर के ये मनाजिर है, वही मकाम है जहाँ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बैठे हुए हैं और हल्फ उन्होंने ही लिया है सारे के सारे वज़रा से, काबीना अरकान से। काबीना अरकान यहाँ पर मौजूद हैं। वफाकी काबीना में तौसी का मामला है, बाद में पता चलेगा कि कौन कौन से मामलात किस किस के हाथ में जाते हैं। पोर्टफोलियोज़ के बारे में भी जैसे जैसे तफसील आएगी समा के नाज़रीन को बताएंगे। इस वक्त आपको बता देते हैं कि वफाकी काबीना में तौसी की बात है। ये ऐवान सदर के मनाजिर हैं। वज़ीर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी यहाँ पर मौजूद हैं। खुशगवार माहौल है और यहाँ पर दिलचस्प जुमलों का तबादला भी किया जा रहा है। इस मौके पर आप देख सकते हैं ये मनाजिर में कि इस वक्त यहाँ का माहौल कैसा है, किस तरह से यहाँ पर इस तकरीब का एहतमाम किया गया, हल्फ बर्दारी हुई और अब अपने अपने नशिस्तों से अरकान भी खड़े हुए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी अपनी नशिस्त से खड़े हुए हैं। चंद लम्हों पहले के मनाजिर कि जिस वक्त हल्फ लिया गया 2 मरहलों में ऐवान सदर में तकरीब के मनाजिर समा ने आपको दिखाए।